بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے جہلم شہر کے نزدیک روہتاس قلعے کی۔ روہتاس قلعہ 16ویں صدی میں افغان بادشاہ شیر شاہ سوری نے 1539 عیسوی میں چونسا کی جنگ کے بعد اپنے دور حکومت میں تعمیر کروایا تھا۔ اس جگہ میں قلعہ اور متعدد دیگر عمارتوں کے بشمول کئی مندر اور الگ الگ رہائشی علاقے ہیں۔ یہ قلعہ 4 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ پہاڑی خطوں پر اس کے ارد گرد 50 سے 80 فٹ اونچی مضبوط دیواریں ہیں اور گھسنے والوں کو روکنے کے لیے 68 گڑھ کے ٹاور ہیں۔ قلعہ روہتاس کو ایک وقت میں تقریباً 30,000 فوجیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ پہاڑی پر اس کی بلندی کی وجہ سے اسے کسی بھی حملہ آور یا حملے کی پیشگی اطلاع کے لیے بہترین مقام فراہم کیا گیا تھا۔ قلعہ میں کل 12 دروازے یا داخلی دروازے ہیں، جن میں سے اکثر آج بھی کھڑے ہیں۔ اس قلعے کو 1997 میں پاکستان میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا گیا، کیونکہ یہ قلعہ جنوبی ایشیا میں مسلم فن تعمیر اور فوجی حکمت عملی کی غیر معمولی طور پر پہچان کراتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے پوٹھوہار کے مقامی قبائل پر اپنی حکمرانی کا اعلان کرنے اور 16ویں صدی کے اوائل میں جب اس نے علاقے کا کنٹرول سنبھالا تو اس علاقے میں کسی بھی بغاوت کو کچلنے کے لیے قلعہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس نے بحیثیت حکمران اپنے دور میں برصغیر میں سوری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ قلعہ تعمیر ہونے کے بعد 1541 سے 1548 تک 8 سالوں میں بنایا گیا تھا۔ بالآخر 1555 عیسوی میں مغل شہنشاہ ہمایوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں یہ علاقہ سکھوں کی حکومت میں جانے کے بعد انتظامی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوا۔ آپ گرینڈ ٹرنک روڈ، جی ٹی روڈ یا نیشنل ہائی وے M5 کے ساتھ سفر کریں اور روہتاس فورٹ روڈ میں مڑ کر قلعہ روہتاس پہنچ سکتے ہیں، جو آپ کو براہ راست قلعہ تک لے جانے کے احاطے کو عام طور پر پیدل ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جہلم میں روہتاس قلعہ 170 ایکڑ سے زیادہ اراضی پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا کمپلیکس پہاڑی علاقوں پر تعمیر ہونے کی وجہ سے تقریباً سہ رخی شکل کا ہے۔ آپ کے سفر کے دوران روہتاس قلعے میں آپ کو کئی چیزیں نظر آئیں گی۔ ان میں ایک اندر کوٹ ہے۔ اندر کوٹ قلعہ کی 4 دیواری کے اندر 2 الگ الگ علاقے ہیں، یعنی اندر کوٹ اور مین فورٹ۔ اندر کوٹ قلعہ کے شمال مغربی جانب واقع ہے اور اسے تقسیم کرنے والی دیوار سے کاٹ کر اشرافیہ کے لیے رہائشی علاقہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو مشہور رانی محل اور حویلی مان سنگھ مل سکتے ہیں۔ حویلی مان سنگھ اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، لیکن آپ اب بھی ان عمارتوں کی بنیادیں دیکھ سکتے ہیں جو قلعے کے اس حصے کو اپنی خوبصورتی سے منور کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں رانی محل بھی ہے۔ یہ ایک منزلہ عمارت ہے جس کی تعمیر کے وقت یہ 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ آج ان میں سے صرف ایک ہی برقرار ہے۔ اس کے بعد پریمیر دیواریں۔ قلعے کے چاروں طرف موٹی اور اونچی دیواریں 3 مرحلوں میں بنی ہوئی تھیں۔ ہر ایک سیڑھیوں کی مدد سے اگلے حصے سے جڑی ہوئی تھی، جو تمام راستوں دیواروں کی چوٹی تک جاتی تھی۔ دیواریں ریت کے پتھر، اینٹوں اور مارٹر سے بنی ہیں۔ گڑھ کہلاتے گول مینار دیواروں کے ساتھ وقفے وقفے سے واقع ہیں اور فوجی حملوں کے خلاف قلعہ کی دفاع کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ روہتاس قلعہ کے شاندار دروازوں میں سے ایک روہتاس قلعہ کے 12 داخلی دروازے ہیں۔ یہ سب اشلر پتھر کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں اور ہر طرف سے قلعہ کا دفاع کرتے ہیں۔ ان دروازوں میں مین جو گیٹ ہے وہ سہیل گیٹ ہے۔ یہ سہیل گیٹ تقاریب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قلعے کے داخلی راستوں میں سے ایک اہم اور مشہور دروازہ تھا۔ اس کے بعد شاہ چند والی گیٹ، وہ دروازہ جو مین فورٹ کو اندر کوٹ سے ملاتا ہے۔ اس کے بعد کابلی یا شاہی دروازہ شاہی مسجد کے قریب واقع ہے۔ شیشی گیٹ، نیلے چمکدار ٹائلوں سے مزین ایک خوبصورت گیٹ۔ لنگر خان گیٹ، قلعہ کے کچن، ذخیرہ کرنے کی جگہوں اور پانی کے کنوؤں کے قریب واقع تھا۔ تلکی گیٹ، ایک ایسا دروازہ جو تاریخی طور پر برے شگونوں سے وابستہ ہے۔ کشمیری یا موری گیٹ، کشمیر کی عمومی سمت میں واقع ہے۔ خواص خانی گیٹ، قلعہ کا اصل داخلی دروازہ۔ گٹالی گیٹ، دریا جہلم سے بہنے والے ایک کھائی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹولہ موری گیٹ قلعہ کے مشرقی جانب واقع ہے۔ پیپل والا گیٹ قلعہ میں نسبتاً چھوٹا داخلی دروازہ تھا۔ سار گیٹ ایک تالاب کے نام پر رکھا گیا ہے جو قلعہ کے اندر دروازے کے سامنے واقع ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک شاہی مسجد بھی قائم ہے۔ شاہی مسجد کابلی دروازے کے قریب واقع ہے اور یہ قلعے کی سب سے زیادہ آراستہ ڈھانچے میں سے ایک تھی۔ مسجد میں ایک نماز کا ہال اور ایک چھوٹا کھلا صحن ہے جس میں سیڑھیاں ہیں جو سیدھے کابلی دروازے کے اوپر جاتی ہیں تاکہ دشمن کے حملوں کی صورت میں مسجد سے فرار ہونے میں آسانی ہو۔ مسجد کی بیرونی دیواروں میں خوبصورتی ڈیزائن کندہ کیے گئے ہیں اور چھت بھی گول گنبد ہے جو صرف نماز گاہ کے اندر سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پانی کے کنویں بھی کھودے گئے تھے جو کہ 3 کنویں یا باولیوں
کہلاتی تھی، جو کہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ مرکزی باولی مرکز قلعے کا حصہ ہے اور اسے فوجیوں اور مویشیوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شاہی باولی کو رائلٹی کے استعمال کے لیے وقف کیا گیا تھا اور یہ اندر کوٹ میں واقع ہے۔ اسے شاہی خاندان کے لیے غسل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ سار گیٹ باولی گیٹ کے قریب واقع ہے اور غالباً اسے دیواروں کی حفاظت پر معمور سپاہی استعمال کرتے تھے۔ قلعہ کے اندر دیواروں پر 16ویں صدی کے مسلم فن تعمیر کا نمونہ اور فن تعمیر آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔